آگے آ جائیں. پھر ایک اصول اسلام نے دیا بڑا خوبصورت، وہ یہ ہے، اور یہ انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے، کہ پیسے کی سرکولیشن یہ آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی دونوں طریقوں سے. ایک اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، اس پروجیکٹ میں کافی لوگوں کو شریک کر لیں اور لوگ ساتھ اس کا حصہ بنے. یہ چیز یہاں سے بن رہی ہے، وہ وہاں سے بن رہی ہے، وہ وہاں سے بن رہی ہے. جتنے زیادہ لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی پروجیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ایک دولت کی تقسیم کی ٹیکنیکل یہ شکل ہوتی ہے. ہر بندے کے ہاتھوں سے پیسہ جب ہو کے گزرتا ہے، اس سرکولیشن سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک چیز. اور ایک سرکولیشن کون سی ہے؟ کہ ہم نے معاشرے کا کمزور طبقہ جو پہلے دن سے لے کے آج تک موجود ہے، اور اس نے نیکسٹ بھی ایسے ہی رہنا ہے، کمزور طبقے کو مضبوط طبقہ سپورٹ کرے گا. یہ سرکولیشن پیسے کی وہ ہے جس پہ اس رب العالمین کا وعدہ ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. لوگوں، تمہاری جو مشکل میں مدد کی جاتی ہے، ہر تمہارے رزق میں جو اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے جب تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. یہ دوسری سرکولیشن ہے پیسے کی. لیکن یہاں پر کمزور ایمان کی وجہ سے، شیطان کی پلاننگ کی وجہ سے پاس چیزیں موجود ہوتی اور بخل کا وائرس اندر اثر کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ خرچ ہو گیا تو میں معاشی طور پر کمزور ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے فقیر ہی نہ ہو جاؤں. یہ سوچ کس کی تھی؟ شیطان کی. اللہ نے قرآن مجید میں شیطان کی جتنی چالیں ہیں ان کا جب تذکرہ کیا تو وہاں اس کا ایک یہ مائنڈ سیٹ پیش کیا کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ اگر تم خرچ کرو گے تو خود محتاج ہو جاؤ گے. اسی آیت میں جو رب العالمین ہے، شیطان کے پلے تو چیز کچھ نہیں. وہ تو 3 دفعہ چوری کرتے قابو آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس نے خود چوری کر کے کھانے کی پلاننگ کی، اس نے دنیا کو کیا معاشی مضبوطی دینی. وہ جو رب العالمین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں بلیک میل کرتا ہے، ڈراتا ہے، وسوسے سے دیتا ہے کہ خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے. جو رب العالمین ہے، جس کے وعدے سچے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو اللہ تم پر اور فضل نچھاور کرے گا. اور اللہ کے وعدوں سے بڑھ کے سچا وعدہ کسی کا نہیں. لیکن ان وعدوں پر اعتماد، ایمان کا لفظ جو ہم جگہ جگہ بول دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہیں، اے یقین کرنے والو، اے رب کو قبول کرنے والو، اے رب پر اعتماد کرنے والو، رب کے وعدوں پر، سسٹم پر یقین رکھنے والو. یا ایھا الذین آمنوا، انگلش والے یہی لفظ بولتے ہیں، بلیورز، نان بلیورز. ایک وہ طبقہ ہے جو بلیو کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر، ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے او اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والوں. تمہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ شیطان کی بات نہ ماننا، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں فقر کا، محتاجی کا خوف دلاتا ہے، اور جو سارے عالموں کا، خزانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے. تو وعدہ اللہ کا ہی سچا ہے. یہ وہ رنگ ہے. ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، قیامت پر یقین ہوگا، نبی کی باتوں پر تسلی ہوگی، تو پھر یہاں جاننے بھی نچھاور کرنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن جب یہ چیزیں کمزور ہوگی تو پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے میرے کو ہی رہن دو، تو ہی رکھ لے بھائی. پھر ہمیں بخل، وہ پھر ہمیں سینہ بھی تنگ کرتا ہے، سوچ بھی تنگ کرتا ہے، ویژن بھی تنگ کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ معیشت کو مضبوط کرنے کا وہ راستہ ہے جو رب العالمین نے دیا ہے. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا، اے ابن آدم، انفق انفق علیک، تو خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے. اب دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس مال پڑا ہے، وہ نہیں خرچ کرتا،
تو ظاہری طور پر سوال یہ بنتا ہے جدو بھائی تو خرچ نہیں کرنا تو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، تیری ضرورت ہی نہیں ہے، تم خرچ کرو، یہاں ظاہراً کمی آئے، پیچھے سے اگلی سپلائی آئے، تو تے انا کنڈا سب بن کے بیٹھا ہے، تو خرچ کرتا ہی نہیں، تو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، جمع ہی کرنا ہے نا، کہ تیرا کلے دا بینک کے جمع کر لی، اسی کسی اور نہیں دے سکتے، تیری ضرورت ہی نہیں ہے، تو تو نے کرنا کیا ہے؟ اور جو خرچ کرتا ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس پر خرچ کر، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو اس پر اپنا ہاتھ روک لے۔ فرشتے آوارہ گردی نہیں کرتے، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یہ نہیں وہ ویلے ہن تو نہ کیا چلی ہے نا تھلے جا کے گالی دیسی، ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور ہمیں اپنے نبی کے ذریعے وحی کر کے یہ سمجھایا کہ یہ میرا چینل ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے کہ جو بندہ خرچ کرے گا اللہ اس پر خرچ کرے گا، اور جو روکے گا اس پر آنا رزق کا آنا رکے گا۔ اور کیا خوبصورت طریقہ ہے، فرمایا روزانہ روزانہ۔ اچھا ہم عجیب بندے ہیں، ہمیں رزق چاہیے روزانہ، اور جب رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سالانہ۔ کیا پلاننگ ہے ماشاء، رب کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے تو سالانہ پروگرام، سالانہ پلاننگ ہے، اور جب ہم نے وصول کرنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں روزانہ۔ اور بھائی جس نے روزانہ خرچ کروانا ہے وہ روزانہ خرچ کرے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے یہاں مقدار نہیں، گنتی نہیں، اس کا حجم نہیں، سائز نہیں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو شے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔